براہ راست لے چلتے ہیں۔ رکھتے ہیں یا ہم اپنی سیاسی پسند ناپسند، ہم سیاسی مصلحتوں کو، ہم ایک سیاسی جماعت کے نقطہ نظر کو مقدم کریں۔ سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا جو فیصلہ ہے وہ خود یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی روشنی میں نہیں ہے، وہ ایک سیاسی تنازع میں طرفداری کا فیصلہ ہے، وہ ایک سیاسی جماعت کے موقف کا فیصلہ ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس فیصلے کے اندر صرف ایک سیاسی جماعت کو سنا گیا، کسی اور کو نہیں سنا گیا، کسی اسٹیک ہولڈر کو نہیں سنا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کا مطلب ہے۔ سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، فیصلہ جو بھی کرتی ہے لیکن کم از کم دکھانے کے لیے سب کو سنتی تو ضرور، سب کا نقطہ نظر تو ریکارڈ پہ لے کر آتی۔ آخر ایسی کیا عجلت تھی کہ جس کے اندر کسی سیاسی جماعت کو نہیں سنا گیا؟ الیکشن کے اندر وہ تمام جماعتیں جو اس پارلیمان کا حصہ ہے، وہ اسٹیک ہولڈر، اور پھر پنجاب اسمبلی نے ایک ایسا فیصلہ انہی جج صاحبان نے دیا کہ جنہوں نے آئین کی تشریح تبدیل کر دی، آئین میں ترمیم کر دی، اور اس کے ذریعے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار میں لایا گیا۔ اور اس فیصلے کے خلاف جو پاکستان کی بہت بڑی تعداد سمجھتی کہ سپریم کورٹ نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا، اس پر ریویو پٹیشن ہے، اور اس ریویو پٹیشن کے سماعت میں مسلسل رکاوٹیں ڈالی گئی، اور اس ریویو پٹیشن کو ابھی تک ٹیک اپ نہیں کیا گیا، اور پی ٹی آئی کو موقع دیا گیا کہ وہ پنجاب کی اسمبلی کو لہٰذا ایک سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے سے کہ جس نے غیر آئینی طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ریسٹور کیا اور اسے یہ حق دیا کہ پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کے مینڈیٹ کو سیاسی تقریب کاری کے لیے استعمال کرے، جیسے کہ پنجاب میں پنجاب کے بلدیاتی نمائندوں کو سیاسی تقریب کاری کے ذریعے برطرف کر دیا گیا تھا۔ اور سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک کیس میں جب اس کو ٹیک اپ کیا، اس کو قابل سماعت وہ دیا گیا، پھر جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس نے ان بلدیاتی اداروں کو بحال کیا، لیکن کیا کہنے 7 مہینے تک پی ٹی آئی کی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں سے فٹ بال کی۔ آج چیف جسٹس جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میں چیف جسٹس صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس وقت جذباتی کیوں نہیں ہوئی کہ جب 7 مہینے تک پنجاب کے بلدیاتی اداروں کی بحالی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمران خان اور عثمان گلزار جوتیوں کے نیچے پسند رہے، اس سے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ اور حادثہ تو یہ ہے کہ جب یہ بلدیاتی ادارے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی لے کر جاتے تھے درخواست، تو انہیں ڈانٹ دیا جاتا تھا۔ توہین عدالت کی ان کی درخواست بھی سماعت کے لیے نہیں، ایسا امتیاز ثبوت ایک سیاسی جماعت کے ساتھ، ایک لیڈر کے ساتھ کہ جو پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا انتشار کی علامت بنا ہوا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ کہ 2017 میں انہی جج صاحبان کے گروپ نے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو غیر آئینی طور پہ نااہل کیا۔ وہ جو بلیک لا ڈکشنری تھی، وہ بلیک لا ڈکشنری نہیں تھی، وہ بلیک ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی، جس نے پاکستان کو تباہی کی طرف لے گیا۔ اور وہ ملک جو دنیا کے اندر 5 بہترین ابھرتی ہوئی معیشتوں میں 2017 میں شامل ہوتا تھا، اس ملک کو سپریم کورٹ کے ایک سیاسی فیصلے نے اندھیروں کی طرف دوبارہ
دھکیل دیا اور آج جب ہم پھر عمران خان کی 4 سالہ تباہی کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے اسی گروپ کے ججوں کے فیصلے پاکستان کی بحالی کی ہماری کوششوں پر پانی پھیر رہے ہیں، ملک کے اندر مزید انتشار پیدا کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ ایک مقدم ادارہ ہے، ہائیسٹ ادارہ ہے، جس کا فرض ہے، جس کا کردار ہے کہ وہ ملک۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پہلے انتخابات کرا دینے سے مسائل پیدا ہوں گے۔ پنجاب میں پہلے انتخابات کرانا وفاق کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ ملک میں آئینی اور سیاسی بحران چل رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کا موقف ہے صوبوں اور وفاق میں ایک ساتھ ہی انتخابات ہوں۔ حاضر ہوں گے شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔